अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग है बहुत ही मज़े का। इससे पहले मैं आपको सर्दी मुबारक कहती हूँ। सब नानियों के घरों में रहें, खुशी से रहें, मामुओं को सताएं और अपनी मुमानियों को मत सताएं। छुट्टियाँ भर गई हैं जी। बस पाकिस्तान में इतनी सर्दी ज़्यादा, मेरे हाल से पंजाब में ज़्यादा सर्दी हो रही है। बस जी इंजॉय करें नानियों के घर। आज का व्लॉग है बड़ा मज़े का। मैंने सोचा कि मैं अपनी अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मे बी कि मेरी स्टोरी से आप लोगों को कोई फ़ायदा हासिल हो तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने आखिर चैनल क्यों स्टार्ट किया। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी अपनी एकेडमी है, तो मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहले बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप वही बात करूँगी कि हादसाती तौर पर अगर 2 लफ्ज़ पढ़ चुके हैं तो आपने पढ़ लिया है तो फिर अपने ऊपर वो पढ़ाई को, स्टडी को सवार कर लें और आप कहें कि मैंने छोटे मोटे काम को नहीं करना, बल्कि मुझे अब जो जॉब है वो ऐसी मिले कि मैं ऑफिसर टाइप की ना, बस कुर्सी मेज़ पे बैठी हूँ और अब मेरे आगे मेज़ हो और लैपटॉप और मैं वो काम करूँ। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। बात मकसद होती है कि आपने मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। स्टार्ट करती हूँ मैं। जैसे कि पहले आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक अच्छी और पढ़ी लिखी और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वालिद साहब मेरे गांव के रहने वाले थे। मैंने शुरू से अपने वालिद साहब से स्टोरी सुनी हुई थी अपनी वालदा से कि मेरे वालिद साहब गांव के रहने वाले थे, उन्होंने स्ट्रगल किया। वो वाहिद फर्स्ट पर्सन थे जो गांव से बाहर निकले और उन्होंने सिटी की तरफ मूव किया और इधर आके जॉब करी। एक गवर्नमेंट जो होता है ना हॉस्पिटल, उधर। फिर उधर से मेरे वालिद साहब ने रिज़ाइन दिया और फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। और हमने, मेरी वालदा बताती हैं कि वालिद साहब बताया करते थे कि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी को ना कितनी स्ट्रगल की हुई है ज़िंदगी में, और अपने बलबूते पे उन्होंने ना अपना नाम बनाया हुआ है। वालदा मेरी शुरू से सिटी की रहने वाली थी। जब हमने होश संभाला तो हमने पाया कि हमारे दोनों पे, माँ बाप दोनों को हमेशा सख्त मेहनत करते हुए देखा। यानी कि वालिद साहब को ये नहीं देखा कि उनके पास 4 पैसे हैं तो वो अपनी स्ट्रगल को रोक दें और बस पैसे पे बलबूते पे अय्याशी करें। नहीं, मैंने अपनी वालिद और वालदा दोनों को हमेशा मेहनत करते और ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए देखा। जब आप अपने पेरेंट्स को, इनको जब देखते हैं तो कोई ना कोई आदत आप ज़रूर अपनाते हैं। मेरे में कुछ आदतें मेरे वालिद साहब की तरह की है। मैं ज़रा थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ और बात पे मुँह पे बात करने वाली हूँ। चलें जी, वो हमने सारी उम्र अपनी वालदेन को तो मेहनत करते हुए देखा। माँ बड़ी हार्ड वर्किंग वूमेन थी, वालिद साहब भी बड़े हार्ड वर्कर थे। तो इस चीज़ को मैंने अपने अंदर डेवलप होते हुए देखा कि सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने पेरेंट्स से कभी भी डिमांड नहीं की। जो हमारे वालिद साहब हमें देते, हम उसी में गुज़ारा करते, अल्लाह का सब्र शुक्र करते। और हमेशा मेरा यही शौक़ था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हमारे घर जितने भी एक्सपेंसिव थे वो एक लाइन अप हुए होते थे। हमें मांग कर लेने की आदत नहीं थी। एक वालिद साहब ने एक रेशो बनाया हुआ था कि इतने पैसे मिलेंगे, इसमें ही घर का खर्चा चलेगा। और हमारी ज़रूरत भी नहीं थी होती कि हम अपने पेरेंट्स से एक विश करें कि बस ये हमें चाहिए और वो चाहिए। अभी कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी बेटी है, वो बड़ा मांग के लड़ झगड़ के लेती है। मैं अगर उसको कभी कहूँ कि इस अभी नहीं, अभी हाथ तंग है तो नेक्स्ट ले दूँगी, वो ज़िद करेगी कि नहीं आप ले के देंगी। तो मैं फिर अपने रब से मांगना शुरू कर देती हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात उससे पहले, वक़्त से पहले मुझे पैसे, मैं अपनी बच्ची की ख्वाहिशात पूरी करूँ। बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी बेटी मुझसे मांगती है और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। फिर और अल्लाह की ज़ात उसके लिए रास्ते खोलती है और कीमती से कीमती चीज़ भी फिर उसको अल्लाह ताला की ज़ात देती है, खुदा की ज़ात देती है। सिर्फ़ और सिर्फ समझिए कि जो पेरेंट्स हैं ना, हम ज़रिया हैं। लेकिन मैं बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं 9th क्लास में थी और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करते थे। वालदा भी जॉब करती थी, लेकिन मैं 9th क्लास में ही इंडिपेंडेंट होना पसंद किया। मैंने छोटे छोटे बच्चों को ना एकेडमी, यानी कि घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर में तमाशा तो लगा, पेरेंट्स को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये भाई ये क्या सूरत हाल है। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ, मैं अपने ख़ानदान की वो वाहिद चंदन चिराग थी जो जिसने लॉ किया लड़कियों में। अब तो खैर मेरे हाल से काफ़ी लड़कियां हैं जो कर चुकी है। मेरी ननहाल फैमिली में भी, तो ददहाल फैमिली में भी, तो मैं भी। तो लेकिन मैं फ़र्स्ट थी जिसको मेरे वालिद साहब ने ना मुझे लॉ में एडमिशन लेके दिया। जो मेल मेंबर हैं वो तो पहले ही थे लॉ में, लेकिन मैं फ़र्स्ट थी। तो जब मेरे वालिद साहब ने मुझ में वो एबिलिटी देखी कि इसमें ये है तो लड़की है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा ज़िद्दी और अड़ियल टाइप की, या इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा पसंद करती है, तो मेरे वालिद साहब का इधर बहुत भरपूर साथ है।
کہ انہوں نے مجھے روکا ٹوکا نہیں، انہوں نے کہا کہ جو آپ کرنا چاہتی ہو کرو۔ تو یہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کی بیک پہ ہوتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، تو پھر آپ کا خود بخود ہی کچھ کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو ابھی کے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میری ماں ڈیلی بیس پہ پوچھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا کی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو میں الحمدللہ میری اپنی ایک اکیڈمی ہوتی تھی تو جس کی وجہ سے میری اپنی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی تھی۔ اچھا جی، پھر میرے والد صاحب سب کہتے ہیں نا وقت ایک جیسا چلتا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب، میں لا پارٹ 1 میں تھی اور میرے والد صاحب کو پیرالائز ہو گیا۔ جب میرے والد صاحب کو پیرالائز ہو گیا تو اب ہینڈ ٹو ماؤتھ تو نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ کہ ماں نے صبر کرنا اور والد صاحب نے محنت کرنا سکھایا ہوا تھا۔ ہم ڈرے نہیں، جھجکے نہیں۔ میں نے فرسٹ جاب شروع کی ایک چھوٹے سے اسکول میں نہیں بلکہ اپنے ایریے کے سب سے بڑے اسکول میں نے انٹرویو دیا اور ادھر میں ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہوئی، اور پورے 2 سال کے بعد اسی اسکول میں 4 سال وائس پرنسپل رہی۔ میں نے جو اسٹڈی ہے اس کو کنٹینیو رکھا، اور میری ڈیورنگ اسٹڈنگ میں نا میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی میری جو شادی ہے وہ بھی ویل آف فیملی میں ہوئی، لیکن میری تو عادت تھی شروع سے ہی کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر، بن مانگے سب چیزیں ملتی تھی ہسبینڈ سے، لیکن میں مانگنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا پھر اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو پھر شادی کے کچھ عرصہ کے بعد ہمارا اسٹرگلنگ پیریڈ سمجھے کہ سٹارٹ ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ کو لاس ہو گیا ایک کاروبار میں، باہر جانا تھا انہوں نے ویزے کے پیسے دیے ہوئے تھے تو ان کو لاس ہو گیا۔ جب لاس ہوا تو پھر سمجھے کہ ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا۔ سب سے پہلے زیرو سے جب سٹارٹ لیا تو ادھر میں آپ سے بات کروں تو جب آپ کے اوپر کہتے ہیں نا وہ پنجابی محاورہ کہ اوکھا وقت جب ہو نا تو آپ کی جو پرچھائی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ رشتہ دار اپنوں کی تو بھی تو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ٹف ٹائم چل رہا ہوتا ہے، جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، خوشیاں ہوں گی، تو آپ کے پاس تو ارد گرد والے سارے بیٹھیں گے، آپ کے ہنسنے والے آپ کے ساتھ سو ہوں گے، لیکن رونے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے میری بہنوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا جون سا ہے آج کی دور میں عورت کا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ صرف اپنی پڑھائی کو دیکھتے ہوئے صرف وہی جاب کرے گی جیسی اس کی اسٹڈی ہوگی۔ نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہو، آپ کے والد صاحب ہو، ان کا بھی ہاتھ بٹائیں، نہ ہی اپنے بیٹوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ آپ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی جو ان سے نا وہ گرو اپ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تھی جس نے نا مجھے آگے بڑھنے کے لیے نا سمجھے کہ اکسایا۔ پہلی بات کہ مجھے زندگی میں ہمیشہ اچھے استاد اور جو اچھے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اچھے استاد مجھے ملے، اچھے فرینڈس ملے۔ جب میں پریکٹس کرنے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے جو استاد محترم تھے ان کے الفاظ تھے کہ بیٹا جب کی کام کرنا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کا ایم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ارد گرد نہیں دیکھنا، آگے پیچھے 100 کتے بھونکیں گے، ان کا تو کام ہے بھونکنا، لیکن آپ نے اسی ٹریک پہ چلتے رہنا اور آپ نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے۔ تب میں کہتی ہوں کہ میرے استاد محترم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ایک نام تھا ان کا ہماری سٹی میں، بہت مانے ہوئے وکیل صاحب تھے وہ، کہ اگر ان کا نام لیا جائے تو ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے، یعنی کہ سمجھے کہ میرے لیے وہ تھا جو انہوں نے بیج میرے دماغ میں بویا تھا، وہ میرے کانفیڈنس کا فرسٹ بیج تھا جو میرے دماغ میں بویا گیا تھا۔ ابھی کہ میں میرڈ تھی، اور میرڈ ہونے کے باوجود بھی میرا کانفیڈنس اتنا لو لیول کا تھا کہ میں 4 بندوں کے سامنے بات ہی نہیں تھی کر سکتی۔ تو جب آپ کے اندر، آپ کے ارد گرد، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی بیک پہ آپ کو محبت دینے والے لوگ ہوں اور آپ کے پیچھے دعائیں ہونا، پھر آپ جو مشکل ہونا آپ اس مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔ میں نے پریکٹس کو جاری رکھا اور اس کے بعد آگے یہ اب میں نے یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا۔ ہمارے گھر میں کھانا بہت اچھا بنتا تھا، میں اکثر بیٹھے، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم کہیں بھی جاتے ہیں اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کم بات چیت کرتے ہیں، اپنے موبائل اٹھا کے بس اسی میں بیزی رہے۔
تو مجھے میرے کزن نے بتایا کہ آپ کے گھر میں کھانا تو بہت اچھا بنتا ہے، تو آپ ایک ویڈیو ڈال دیا کریں۔ ویسے میں تھائرائڈ میں آپ کو بتاتی چلو میں تھائرائڈ پیشنٹ ہوں، اور مجھے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیزی رکھنا ہے، میں جتنا بیزی رہوں گی اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی اگر میں زیادہ بیزی نہیں رہوں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو کوئی نہ کوئی دماغ ان کا شیطان کا ہوتا نہیں، تو بیٹھ کے چغلیاں کر لیں گی، چغلیوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ثواب کا کام کی بات کریں نا، چغلیوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو جتنا تھوڑا سا ٹائم تھا اس میں بھی بیزی رکھا، تاکہ میری سوچ یہ جائے کہ میرا اگلا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ میرے کوئی 10-15 بچے تو ہے نہیں تھے، اکلوتی میری بیٹی تھی، اور میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے، جب وہ باہر گئے تو پھر میں پیچھے اکیلی رہ گئی، ابھی کہ میں بھائی کے پاس ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی بندہ نا اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے، تو جب اکیلی لائف میں آپ نے سروائیو کرنا ہونا تو پھر اس کے لیے آپ کو چاہیے اپنے مائنڈ کو بیزی رکھنا۔ یہ بات تھی کہ میں نے یوٹیوب کو نا میں نے یوٹیوب کو سمجھے کہ ایز فن کے لیے نا سٹارٹ کیا۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تو آپ لوگوں کا پیار، اتنی محبت ملی کہ سمجھے کہ ادھر میں نا بس کھپتی گئی، اور اللہ نے مجھے کامیابی بھی دی، اور پھر میرا ڈیلی جونس ہے نا وہ بس ہو گیا کہ میں نے اب اگلا ولاگ یہ ڈالنا ہے، اگلا ولاگ یہ ڈالنا ہے، یہ چیز مجھ میں ہے، میں یہ سکھاؤں گی۔ آپ لوگ میری باتوں سے متاثر ہوئے، میرے مالک کا کرم، آپ لوگوں کی دعائیں بھی لگی، آگے بھی مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گی کہ میری بہنیں انڈیپینڈنٹ ہوں، کسی کے اوپر منحصر نہ ہوں، اور اپنا اللہ تعالیٰ آپ کی آمدوں کی کمائی میں، بچوں کی کمائی میں برکت ڈالے، لیکن خود بھی ہر عورت کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہاتھ پھیلانے کی بجائے 4 پیسے جب آپ کے اپنے پاس ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے۔ تو آج کا ولاگ تھا صرف میرا آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنا، اور ادھر میں نے ایک آیت آپ کو بتائی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو 41 دفعہ ہر نماز کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، آپ کا پرس جو ہے وہ پیسوں سے بڑھا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور مجھے اچھے کومنٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے، اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو، شیئر کریں، اور انسٹاگرام پہ مجھے میسیج بھی کریں، اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی ایڈ کر دوں گی، اور جو انسبسکرائبر ہے پلیز سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے، اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ خوش رہے، مسکراتے رہے، اللہ حافظ، بائے بائے۔